أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو، اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو، یعنی جلوہ گاہ اعلیٰ حضرت ہے تو، بالیقین مرکز سنت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے.
روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ نعرہ فیض رضا کا لگاتا رہوں، نجدیوں کے جگر کو جلاتا رہوں، نعرہ فیض رضا کا لگاتا رہوں، نجدیوں کے جگر کو جلاتا رہوں، اور کلام رضا میں سناتا رہوں، فیض احمد رضا تا قیامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور کرنے کو زمانے سے سبھی آثار شر، دور کرنے کو زمانے سے سبھی آثار شر، آج پھر احمد رضا کی ڈھونڈ ہے شام و سحر۔ ہند میں وہ ملت بیضا کے ماتھے کی چمک، ہند میں وہ ملت بیضا کے ماتھے کی چمک، جس سے روشن ہو گئے تھے چار سو قلب و نظر۔ وہ بوسیری قافلے کا ایک فرزانہ سفیر، وہ بوسیری قافلے کا ایک فرزانہ سفیر، بو حنیفہ کی فقاہت نرسری کا ایک شجر، وہ معارف کا حمالہ، وہ فضائل کی دھنک، وہ معارف کا حمالہ، وہ فضائل کی دھنک، گلشن فطرت کا نالا، چمن حق کا دیدور، وہ الوہی اور نبوی عزتوں پہ پہرہ دار، وہ الوہی اور نبوی عزتوں پہ پہرہ دار، حق بیانی میں نہ چھوڑی جس نے ذرا بھی کسر، اس قدر اس نے دلائل سے کڑک حملے کیے، اس قدر اس نے دلائل سے کڑک حملے کیے، ہو گئے باطل سے سارے فلسفے زیر و زبر، اس نسیم شوق کو کہتے ہیں ہم احمد رضا، اس نسیم شوق کو کہتے ہیں ہم احمد رضا، آصف جس سے آج بھی باغوں میں پکتا ہے ثمر، آصف جس سے آج بھی باغوں میں پکتا ہے ثمر۔ عبد المصطفیٰ ٹی وی یوٹیوب چینل کے ناظرین، آج آپ کے سامنے جس موضوع سخن پہ لب کشائی کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے وہ ہے اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمۃ الرحمہ کا علمی مقام کہ رب ذوالجلال نے آپ علیہ رحمہ کو کس قدر علم عطا فرمایا تھا۔ اعلیٰ حضرت آپ علیہ رحمہ نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک کو مکمل کیا۔ اعلیٰ حضرت کو رب ذوالجلال نے کئی علوم و فنون پہ مہارت عطا فرمائی تھی۔ 6 سال کی عمر میں جس ہستی نے کثیر تعداد کے مجمع کے سامنے 2 گھنٹے کے وقت پر مشتمل میلاد مصطفیٰ کے عنوان پر فصاحت و بلاغت کا بھرپور
بھرمار خطاب کیا، اس خطیب کو، اس ہستی کو سنیت کی زبان میں امام احمد رضا کہتے ہیں۔ امام احمد رضا 13 سال 10 ماہ اور 5 دن کی عمر میں جس ہستی نے درس نظامی کے علوم عقلیہ و نقلیہ پہ دسترس حاصل کی، اس عالم کو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ 13 سال کی عمر میں جس ہستی نے اس مسئلہ پہ مدلل فتویٰ تحریر کیا، مسئلہ یہ تھا کہ شیر خارگی کی عمر میں بچے کی ناک کی طرف سے اگر عورت کا دودھ اس کی حلق تک پہنچ جائے تو کیا حرمت رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں۔ تو جس ہستی نے اس مسئلہ پہ مدلل فتویٰ تحریر کیا کہ اس صورت میں حرمت رضاعت ثابت ہوگی، اس مفتی کو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت الرحمہ، آپ کو رب ذوالجلال نے کئی ہا علوم پہ دسترس عطا فرمائی تھی، آپ نے کئی ہا کتابیں تصنیف فرمائی۔ 8 سال کی عمر میں آپ نے ہدایت النحو کی عربی شرح تحریر فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ نے درجنوں اصول تفسیر کی کتابیں تحریر فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ نے کی کتابیں درجنوں میں اصول حدیث میں تصنیف فرمائی۔ ان ساری کتابوں کو تصنیف جس ہستی نے کیا، اس مصنف کا نام امام احمد رضا ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت الرحمہ، آپ ایک بار حرم شریف میں تشریف لے گئے تو وہاں کے جو علماء کرام تھے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا منکر تھے۔ جب اعلیٰ حضرت حرم شریف میں پہنچے تو وہاں کے علماء کرام نے اپنے گورنر سے کہا کہ بریلی سے ایک شخص آیا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو اللہ کے علم کے برابر کہہ رہا ہے۔ تو اس گورنر نے کہا کہ جا کے اس سے یہ بات لکھوا کے لاؤ۔ اب اعلیٰ حضرت کے پاس جب علماء کرام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ یہ بات ہمیں لکھ کے دیں کہ آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اللہ کے علم کے برابر ہے، تو اعلیٰ حضرت چونکہ سفر میں تھے، نہ تو وہ کسی مکتبے اور لائبریری میں بیٹھے تھے اور نہ ہی ان کے پاس اس وقت کوئی کتاب موجود تھی۔ آپ نے پوچھا کہ کیا میں آپ کو یہ تحریر عربی میں لکھ کے دوں یا اردو میں لکھ کے دوں؟ تو علماء کرام نے عرض کیا کہ اگر عربی میں ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس وقت آپ نے 8 گھنٹے میں ایک تحریر لکھی، ایک کتاب لکھی، اور وہ کتاب جب گورنر کو دی گئی اور اس گورنر نے جب یہ کتاب پڑھی، گورنر نے کتاب پڑھنے کے بعد علماء کرام سے یہ کہا کہ کتاب پڑھتے ہوئے مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے رب علم عطا کر رہا ہے اور مصطفیٰ علم لے رہے ہیں، تو تم کیسے مصطفیٰ کریم کے علم کے منکر ہو؟ اس وقت حرمین شریفین کے اندر جس ہستی نے ان علماء کرام کو منہ توڑ جواب دیا، اس قاطع بدعت کا نام امام احمد رضا ہے۔ امام احمد رضا آپ علیہ رحمت الرحمہ نے بہت ہی کتابیں تصنیف فرمائی۔ آپ علیہ رحمہ نے آپ کو رب ذوالجلال نے علم کے اندر بہت مقام عطا فرمایا، جتنا مقام عطا فرمایا وہ ہمارے بیان سے بالا تر ہے کہ ہم ان کو بیان کر سکیں۔ المختصر ہم اتنی سی بات کہتے ہوئے اس بات کو ختم کریں کہ دریا فصاحتوں کے رواں شاعری میں ہیں، دریا فصاحتوں کے رواں شاعری میں ہیں، یہ سہل ممتنع ہے کہ لہجہ رضا کا ہے، جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں، جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں، اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے، اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے،
اور اگلوں نے لکھ دیا ہے بہت علم دین پر، اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، لیکن جو اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے، لیکن جو اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، اور ان کی نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کی
نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیری اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں سامعین محترم میرے اس شعر کے ساتھ ہی آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ میرا موضوع سخن کیا ہے موضوع سخن ہے اعلیٰ حضرت اب اعلیٰ حضرت سے مراد کون سی شخصیت ہے مجدد دین ملت شمع پروانہ رسالت علامہ مولانا الحافظ القاری امام احمد رضا خاں بریلوی علیہ رحمہ ہیں اب اعلیٰ حضرت کہ ہم جس سمت بھی جائیں گے تو ہمیں ہر سمت ہر پیشہ ہی اعلیٰ حضرت کا اعلیٰ ہی نظر آئے گا اگر ہم جاتے ہیں اعلیٰ حضرت کے علم کی طرف اعلیٰ حضرت کے نسب کی طرف اعلیٰ حضرت کے فن کی طرف تو ہر سمت میں ہی ہمیں سب کچھ ہی اعلیٰ نظر آتا ہے میں نے 3 جملے بولے اعلیٰ حضرت کے نسب کی طرف اعلیٰ حضرت کے علم کی طرف اور اعلیٰ حضرت کے فن کی طرف انشاءاللہ میں اپنی ساری گفتگو ان 3 جملے کے راؤنڈ اباؤٹ ہی کروں گا اعلیٰ حضرت کے سب سے پہلے ہم چلے جاتے ہیں نسب کی طرف تو اعلیٰ حضرت کا نسب بھی بڑا ہی اعلیٰ ہے جس طریقے اعلیٰ حضرت اعلیٰ ہے اسی طریقے اعلیٰ حضرت کا نسب بھی بہت ہی اعلیٰ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے والد گرامی کا نام ہے مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ ان کے والد گرامی کا نام ہے مولانا رضا علی خان جو ولایت کی اعلیٰ منصب پہ فائز تھے اور ان کے والد گرامی کا نام ہے مولانا اعظم علی خان اور ان کے والد گرامی کا نام ہے مولانا کاظم علی خان اور ان کے والد گرامی کا نام ہے مولانا سعد اللہ خان اور ان کے والد گرامی کا نام ہے مولانا سعید اللہ خان حضرات گرامی جو مولانا سعید اللہ خان کندہاری ان کا تعلق افغانستان کے علاقے کندہار سے تھا آپ وہاں پہ علوم دین سکھاتے اور پھر آپ لاہور تشریف لائے اور لاہور تشریف لا کے حکومت مغلیہ کے اندر آپ ایک اعلیٰ منصب پر فائز تھے آپ کے پاس لاہور کے اندر شیش محل کی پوری عمارت آپ کی اپنی ملکیت میں تھی اور مغلیہ حکومت کی جانب سے آپ کو شجاعت جنگ کے لقب سے بھی سرفراز کیا گیا تھا
پھر آپ اسلام کی اشاعت کے لیے فتوحات دینے کے سلسلے میں آپ ہندوستان کا ایک صوبہ ہے اتر پردیش، اس کا ایک بڑا مشہور شہر ہے دہلی، وہاں پہ تشریف لے گئے. تو دہلی کے اندر ایک ایسا چراغ نمودار ہوا جس نے پوری دنیا کے اندر اپنی روشنی پھیلائی. اور وہ چراغ کون تھا؟ وہ چراغ تھی جناب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ. سامعین محترم، جس طریقے میں نسب میں بات کر رہا تھا تو میں نے تیسرے نمبر پہ اوپر ایک جملہ بولا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے جو جد امجد ہیں یعنی کہ دادا جان، ان کا نام تھا رضا علی خان، اور میں نے ساتھ ایک جملہ بولا تھا کہ وہ ولایت کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے. اب ان کی ہی ولایت کی صرف ایک بات کر کے انشاءاللہ آگے بات بڑھاؤں گا. میں نے جو 3 پوائنٹ بولے میں ان 3 پوائنٹ پہ رہوں گا. اب اعلیٰ حضرت کے دادا جان رضا علی خان ایک دفعہ ہندوستان کی ایک گلی کے سے گزر رہے تھے. تو ہندوؤں کی ایک رسم ہوتی ہے جسے ہولی کہتے ہیں، یعنی کہ اس رسم کے اوپر وہ ایک دوسرے کے اوپر رنگ وغیرہ پھینکتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کے جو جد امجد تھے یعنی کہ دادا جان، وہ ایک اللہ تعالیٰ کے ولی تھے. اب وہ راستے سے گزر رہے تھے تو کسی عورت نے چھت کے اوپر سے ان کے اوپر رنگ پھینک دیا. تو اب جس وقت لوگوں نے دیکھا جی اتنے بڑے ایک اللہ تعالیٰ کے ولی کے ساتھ اس عورت نے یہ حرکت کر دی ہے، اوپر رنگ پھینک دیا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ بددعا دیں گے اور یہ ہو سکتا ہے ابھی اس کی ٹانگ ٹوٹے نیچے آ جائے یا جو معاملہ ہو. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے دادا جان نے اس وقت ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ اس سے بھی تو رنگ دے. کیا جملہ بولا؟ اس سے بھی رنگ دے. تو اللہ تعالیٰ کی کرنی کہ چند ہی لمحات بعد وہ عورت اوپر سے نیچے آئی اور آ کے آپ کے دستے اقدس کے اوپر اس نے اسلام قبول کر لیا. تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھ دی. سامعین محترم، جس طریقے میں نے جملہ بولا تھا کہ میں اپنی 3 باتوں پہ ہی رہوں گا. پہلی بات کیا بولی میں نے؟ اعلیٰ حضرت نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ. اب دوسری بات کی طرف چلتے ہیں. اعلیٰ حضرت اپنے علم کے اعتبار سے بہت اعلیٰ. اچھا، علم کے اعتبار سے آپ کے بچپن سے ہی لے لیتے ہیں. آپ نے صرف 4 سال کی عمر کے اندر نازل قرآن پاک پڑھ لیا تھا. تو ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ ایک دفعہ اعلیٰ حضرت کے ایک استاذ گرامی ان کو پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے. تو جب استاذ گرامی پڑھانے کے لیے آئے تو قرآن پاک کا ایک سبق پڑھا رہے تھے. تو پڑھانے کے دوران زبر پڑھ رہے تھے تو اعلیٰ حضرت اس کا الٹ پڑھ رہے تھے، یعنی کہ اعلیٰ حضرت زیر پڑھ رہے تھے. تو وہ استاذ بار پڑھا رہا تھا لیکن اعلیٰ حضرت وہ نہیں پڑھ رہے تھے جو وہ پڑھا رہے تھے، اعلیٰ حضرت دوسرا پڑھ رہے تھے، اس کے برعکس پڑھ رہے تھے. تو اسی دوران اعلیٰ حضرت کے والد گرامی آئے. تو والد گرامی نے جب یہ دیکھا تو آپ نے ایک اور نسخہ منگایا. تو جب نسخہ منگایا گیا تو اس سے پتہ چلا کہ جس نسخے پہ اعلیٰ حضرت پہلے پڑھ رہے تھے اس نسخے کے اندر غلطی تھی. یعنی کہ علم کی یہ آپ کی شان تھی کہ آپ قرآن پاک دیکھ کے بھی غلط نہیں، آپ کی زبان پہ غلط آ ہی نہیں رہا تھا. اسی طریقے میں کیونکہ بات علم کی کر رہا ہوں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے صرف 13 سال 5 ماہ اور 10 دن کی عمر کے اندر عالم دین کا کورس اور مفتی کے کورس سے فراغت حاصل کر لی. اور آپ کی علم کا یہ عالم تھا کہ آپ نے جس دن فراغت حاصل کی ہے اسی دن آپ نے ایک فتویٰ لکھا اور اس فتوے کی تصدیق آپ کے والد گرامی نے اسی دن فرمائی. اور آپ کے والد گرامی نے جس دن آپ فارغ التحصیل ہوئے اسی دن ہی آپ کو دارالفتاء کے منصب پہ بٹھا دیا. اچھا، اب پھر آپ اپنے پچھلے جملے پہ آتے ہیں. میں نے جیسے بولا تھا میں 3 پوائنٹس میں بولوں گا. پہلا پوائنٹ ہو گیا، میں نے کہا تھا اعلیٰ حضرت کا نسب بھی اعلیٰ، پھر اعلیٰ حضرت کا علم بھی، علم کے اعتبار سے بھی آپ اعلیٰ، جیسے کہ میں نے بیان کر دیا. اب آگے آتے ہیں اعلیٰ حضرت فن کے اعتبار سے بہت اعلیٰ. مولانا یہ پیر مسعود صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ اعلیٰ حضرت کو جس شخصیت نے بیان کرنا ہونا اس کے باپ کا بھی اعلیٰ ہونا ضروری ہے، اس کی ماں کا بھی اعلیٰ ہونا ضروری ہے، اس کے استاد کا بھی اعلیٰ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. تو اب پوائنٹ تیسرا آ گیا کہ اعلیٰ حضرت فن کے اعتبار سے بڑے اعلیٰ. اب فن کے اعتبار سے اب اعلیٰ حضرت چھوٹی عمر میں تھے ایک دفعہ، تو آپ نے اپنے والد گرامی سے گزارش کرتے ہیں کہ ابو جان مجھے ریاضی سیکھنی ہے، میتھمیٹکس سیکھنی ہے. تو اعلیٰ حضرت کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ بیٹا تم علوم دین سیکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے علم دین سیکھنے کی برکت سے تمہیں دنیاوی علوم بھی عطا فرما دے گا. اور ہوا بھی یوں. ایک دفعہ یوں ہوا کہ ایک ہندوستان کے اندر بہت بڑا پروفیسر تھا. اس پروفیسر کو میتھمیٹک کا، ریاضی کا ایک سوال سمجھ نہیں آ رہا تھا. اس نے بہت کوششیں کی لیکن اس سے خود سوال سمجھ نہ آیا. پھر اس نے کئی اور پروفیسر سے رائے لی، ان سے جا کے پوچھا لیکن اس سے وہ سوال سمجھ نہ آیا. ہم اسے کسی نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بریلی شہر کے اندر رہتے ہیں، تو آپ ان سے جا کے یہ میتھمیٹک ریاضی کا سوال کریں تو وہ انشاءاللہ حل کر دیں گے. وہ کہتا ہے یار کہاں پہ وہ عالم دین ہے جہاں پہ اتنے بڑے پروفیسروں سے یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والوں سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو ایک عالم دین کیسے حل کر سکتا ہے؟
لیکن پھر جس وقت وہ شخص وہ پروفیسر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا تو وہ سوال میتھمیٹک کا ریاضی کا وہ سوال جو اسے کئی ماہ سے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسے چند دنوں کے اندر سمجھا دیا۔ یہ تھی اعلیٰ حضرت کی فن کے اوپر مہارت، یعنی کہ میں نے کہا تھا نا کہ اعلیٰ حضرت فن کے اعتبار سے بھی اعلیٰ۔ چلیں ایک اور بات کر لیتے فن کے اعتبار سے۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ زمین گھوم رہی ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت نے اپنی تحقیقات سے یہ ثابت کیا ہے کہ زمین بالکل ساکن ہے۔ اب اسی طریقے ایک اور بات ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ زمین کے اندر اٹریکشن فورس ہوتی ہے، کھینچنے کی طاقت ہوتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر درخت کے اوپر پھل لگا ہوا ہے وہ اگر وہ ٹوٹ کے نیچے گرتا ہے تو وہ اس لیے گرا ہے کیونکہ زمین کے اندر اٹریکشن فورس ہے، زمین نیچے اسے کھینچتی ہے، اس لیے گرا ہے۔ جبکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، اور اس بات کے اوپر اعلیٰ حضرت دلائل بھی دیتے ہیں، ایسی نہیں بات کر دیتے، اعلیٰ حضرت دلائل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح کے غبارہ ہوتا ہے، غبارے کے اندر گیس بھری جائے نا تو وہ کبھی زمین کی طرف نہیں آتا، اگر زمین کے اندر اٹریکشن فورس ہوتی تو وہ زمین کی طرف آتا، لیکن وہ زمین کی طرف نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ اپنی اصل کی طرف جاتا ہے، اس کی اصل کہاں پہ؟ اوپر ہے، لہٰذا وہ اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا فن، جیسے کہ میں نے بیان کیا تھا، نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ حضرت اعلیٰ، اعلیٰ حضرت علم کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، اعلیٰ حضرت فن کے اعتبار سے بھی اعلیٰ۔ تو اعلیٰ حضرت ہر جہت سے ہی اعلیٰ، کوئی بھی ایسی جہت نہیں جس لحاظ سے اعلیٰ حضرت اعلیٰ نہ ہو۔ تو اعلیٰ حضرت کی جب میں نے نسب کی بات کی تو ایک بات کہنا بھول گیا، تو اعلیٰ حضرت کا جو نسب جا کے ملتا ہے نا وہ آقا علیہ السلام کی ایک مشہور صحابی حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول جن کو آقا علیہ السلام کے ہاتھ پہ دست اقدس پہ اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور انہوں نے ساری زندگی میرے آقا علیہ السلام کے ترانے گائے، اور پھر اعلیٰ حضرت نے بھی ساری زندگی میرے آقا علیہ السلام کے ترانے گائے، اور اعلیٰ حضرت کو جو علم عطا کیا اللہ تعالیٰ کی عطا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت اور حضور غوث پاک کی نظر ولایت سے تقریباً 50 کے علوم فنون ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ مہارت رکھتے تھے، اور تقریباً آپ نے 1400 کے قریب کتب تحریر فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے مزار پورا نوار پر رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے سے ہم سب کے بخشش فرمائے۔ اما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مکرم ہے، من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ باب من العافیہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیتا ہے، یوں کہہ لیے سکون کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آج بہت سے افراد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضرت صاحب سکون نہیں ہے، لائف میں کمفرٹیبل فیل نہیں ہوتا، پیس آف مائنڈ، پیس آف باڈی انہیں حاصل نہیں ہوتی، سکون نہیں ملتا۔ اگرچہ سب کچھ ہے، فیسیلیٹیز کی بہتات ہے، سہولیات کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن سکون نام کی چیز ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے سکون کو دنیاوی لذات میں ڈھونڈنا شروع کر دیا، ہم نے شراب و کباب کی محفلوں میں سکون کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، ہم نے رقص و سرور کی محفلوں میں سکون کی تلاش شروع کر دی۔ آئیے قرآن پاک کا پیغام سنیے۔ قرآن پاک کیا ارشاد فرماتا ہے؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا چین، دلوں کا سکون یہ رب کے ذکر میں ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ باب من العافیہ، جو میرا امتی مجھ پر ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیتا ہے، سکون کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو لہٰذا اگر اطمینان قلب چاہیے، سکون قلب چاہیے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کو اپنی عادات میں شامل کر لو، رب دلوں کا سکون عطا فرمائے۔ میرے محترم ناظرین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا ہر پہلو ہی نرالا ہے۔ آپ کے حسن اخلاق کی بات کیجئے، آپ کا اخلاق بے مثال، آپ کی سیرت کی بات کیجئے، آپ کی سیرت بے مثال، آپ کی صورت کی بات کریں، آپ کی صورت بے مثال، آپ کے حسن کی بات کریں، آپ کا حسن بے مثال۔ جب اتنے اوصاف کی کامل ہستی، اتنے اوصاف کی جامع ہستی
بریلی کے تاجدار نے دیکھی، میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے دیکھی، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قلم اٹھا اور قلم نے جھوم کے کیا لکھا؟ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حسن کی بات لیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن بے مثال۔ جب حسن کی بات چلی تو اعلیٰ حضرت کا قلم پھر اٹھا، میرے رضا نے کیا لکھا؟ فرماتے وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ دنیا میں حسن کے اعتبار سے دو چیزوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے، ایک پھول ہے اور دوسری شمع ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شعراء حضرات جب حسن کا تذکرہ کرتے ہیں تو اپنے شعروں میں پھول کی مثال دیتے ہیں یا پھر شمع، کینڈل، شمع کی مثال دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر پھول ہوتا ہے وہاں پہ کانٹے بھی ہوتے ہیں، اور جہاں پہ شمع ہوتی ہے وہاں پہ دھواں بھی ساتھ ہوتا ہے، تو یہ ایک طرح سے ان میں نقص والی مثال ملتی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی اعلیٰ حضرت اس شعر میں فرماتے ہیں کہ حضور کا حسن وہ حسن ہے جہاں پہ کانٹے نہیں، حضور کا حسن وہ حسن ہے جہاں پہ دعا نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب احادیث کریمہ کی طرف نظر کرتے ہیں تو آقا کے حسن کی کیا بات ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے اذا ضاحکا یتلالا فی الجدر، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبسم کرتے تھے، میرے آقا مسکراتے تھے تو دیواروں پہ عکس پڑتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور کے حسن کی کیا بات ہے؟ آپ کے حسن کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے اذا تکلم رویا کنور یخرج من بین ثنایاہ، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے تھے آپ کے دانتوں کے درمیان خلا تھا، اس سے نور کی لاٹیں نکلا کرتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ حسن مصطفیٰ کی کیا بات ہے۔ امام نبہانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے، امام نبہانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ان کی مہر نبوت ان کے ہاتھوں پہ ہوا کرتی تھی، جب کوئی آتا مہر نبوت دیکھتا تو پھر جانتا یہ اللہ کا نبی ہے۔ امام نبہانی فرماتے ہیں حضور کا حسن اتنا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت آپ کے ہاتھ مبارک پہ نہیں تھی، آپ کی مہر نبوت آپ کے محاذ قلب پر تھی، دونوں کندھوں کے درمیان تھی، تو آپ کی مہر نبوت چھپی ہوئی تھی، بظاہر سامنے نظر نہیں آتی تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حسن ہی اتنا دے دیا تھا، کوئی دور سے تک لیتا وہ جان لیتا یا اللہ کا نبی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف ایک اوصاف سے بڑھ کر دوسرا وصف نظر آتا ہے، لہٰذا جب بھی کوئی مقرر تقریر کرتا ہے، جب بھی کوئی تحریر لکھنے والا تحریر لکھتا ہے تو اسے اینڈ پہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور ڈال دی
قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ حکمت اعلی حضرت پہلا کون سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کون سلام اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یزتو فیل غوث اعظم اور گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ فاروق اعظم دور ہوں سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی یہ جو محفل میلاد ہوئی اعلیٰ حضرت کا ذکر و اذکار ہوا، اس کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا الہی، اور ہمیں اس کے مطابق اپنی شان کے لائق اجر و ثواب عطا فرما، اور اعلیٰ حضرت کے مقام و مرتبہ کو بلندیاں عطا فرما، اور ان کے صدقے سے ہمیں بھی یا الہی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ۔